میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے یہ ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ ایک ٹیسٹ ہے جو کافی کامنلی کیا جاتا ہے، تو وہ کیوں کرایا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، وہ ہے ٹیسٹ بلڈ کلچر۔ بلڈ کلچر سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کا خون لے کر اس کو ایک خاص طریقے سے دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی جراثیم تو نہیں، اور وہ جراثیم کو ہم ایک قسم کا ایک طریقے سے اس کو گرو کرتے ہیں، جیسے پودے گرو کرتے ہیں، پنیری لگائی جاتی ہے، اسی طریقے سے بلڈ کو لے کر ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں کلچر میڈیم، اس میں ڈالا جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہ جراثیم گرو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر جراثیم گرو کر جائیں تو پھر اسی ٹیسٹ کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اینٹی بائیوٹکس کی ڈسکس لگا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ والا جو جراثیم ہے وہ کس اینٹی بائیوٹک کو بیسٹ رسپونس کرے گا۔ یہ ٹیسٹ اس لیے بہت اہم ہو گیا ہے کہ انفارچونیٹلی جو ہم نے بہت غلط استعمال کیا ہے اینٹی بائیوٹکس کا، اس میں ڈاکٹروں کا بھی قصور ہے اور آپ لوگوں کا بھی قصور ہے۔ آپ لوگوں کا اس لیے قصور ہے کہ ہلکی سی چھینک آئی، ہلکا سے گلے میں خراش ہوئی تو آپ نے فٹافٹ اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کر لیا، اور ڈاکٹروں کا اس لیے قصور ہے، ڈاکٹر بھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سمپل وائرل انفیکشن ہے۔ سب کی نہیں بات کر رہا، ایکسیپشن بھی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں غور کرتے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے، اس باڈی کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تو فٹافٹ ڈاکٹر بھی اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ڈاکٹر کے اینٹی بائیوٹک دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض نے چونکہ آلریڈی سٹارٹ کیا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اگر اس کو سٹارٹ کرنا غلط تھا تو اب اس کو پری میچورلی بند کرنا بھی غلط ہے، تو اس کو کورس کا کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی پیشنٹ کو لمبا بخار ہو یا اس کو کچھ خاص وجوہات کی بیس پہ ہم سسپیکٹ کریں کہ اس کو کسی خاص جراثیم کی انفیکشن ہے، جو کہ ضروری نہیں کہ کسی روٹین کے اینٹی بائیوٹک سے اس کو فائدہ ہو، تو پھر ہم بلڈ کلچر کرا کے دیکھتے ہیں کہ کون سا جراثیم ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو بخار ہے، یعنی کسی پیشنٹ کو لمبا بخار چل رہا ہے، لیکن بلڈ کلچر کی شرط یہ ہے کہ پیشنٹ نے ابھی اینٹی بائیوٹک نہ لیا ہو یا لیا نہ ہو۔ اگر اینٹی بائیوٹک لے چکا ہے، آرام نہیں آیا، تو پھر کم از کم بھی 3 دن سے اینٹی بائیوٹکس کی بند کرنا چاہیے، 3 یا 4 دن اینٹی بائیوٹکس بند کرنا چاہیے، پھر بلڈ کلچر کرانا چاہیے۔ تو بلڈ کلچر کی بھی 2 آگے قسمیں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ قسمیں ہیں۔ جو عام طور پہ ہم کراتے ہیں وہ 2 قسمیں ہیں، ایروبک اور این ایروبک۔ اگر بیماری کا کہیں سے نہیں سرا چلا تو دونوں کرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بلڈ کلچر میں ایسے ہے جیسے ہم کسی چور کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کئی دفعہ ایک کلچر میں نہیں آتا۔ اگر کوئی سیریس انفیکشن، جیسے ایک انفیکشن جس کو بولتے ہیں اینڈوکارڈائٹس، دل کے اندر اگر سوراخ ہو یا دل کا ویلو خراب ہو، تو کئی دفعہ ایسی انفیکشن بن جاتی ہے جو کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس میں ہم عام طور پہ 24 گھنٹے میں 3 کلچرز لیتے ہیں 3 مختلف جگہوں سے، اور یہ کلچر ہمیشہ آپ کو اچھی سی لیبارٹری میں جا کے پراپرلی ٹرینڈ ٹیکنیشین سے دلوانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ کنٹیمنیشن کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسکن کے اوپر جراثیم ہوتے ہیں۔ ایون آپ بالکل آپ کی بہت اچھی ہائیجین ہو، ابھی آپ شاور لے کے نکلے ہوں، اس کے باوجود اسکن کے اوپر جراثیم ہوتے ہیں، تو اگر وہ پراپر اسٹرلائز ٹیکنیک سے نہ لیا جائے تو وہ جو اسکن کے جراثیم ہیں وہ گرو کر جاتے ہیں۔ ایکچولی انفیکشن کسی اور جراثیم سے ہوتی ہے، گرو کر لیتے ہیں ہم اسکن کے جراثیم، تو وہ پھر ہمیں مسلیڈ کرتا ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ جیسے کرائم سائٹ سے پولیس کسی ایسے بندے کو پکڑ کے لے آئی جو وہ صرف وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ کرمنل نہیں تھا، تو یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو پھر چونکہ بلڈ کلچر کو کافی ٹائم لگتا ہے، بلڈ کلچر کو پورا کمپلیٹ ہونے میں 6-7 دن لگتے ہیں، تو 6-7 دن تک اینٹی بائیوٹک کو ہولڈ کرنا بھی کئی دفعہ رسکی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی انفیکشن سسپیکٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر کو اندازہ ہے کہ کس اینٹی بائیوٹک سے فائدہ ہو سکتا ہے،
تو بیسٹ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اینٹی بایوٹک سٹارٹ کرنے کے بغیر اس سے پہلے بلڈ کلچر کے 2-3 نمونے بھیج دیے جائیں، اور پھر جو ڈاکٹر کی ججمنٹ کے مطابق بیسٹ اینٹی بایوٹک ہے وہ سٹارٹ کر لیا جائے، اور یوں ہی رپورٹ آئے، بلڈ کلچر کی رپورٹ ہے، تو پھر ہم ری اسیس کریں اس کو۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ پیشنٹ کو اگر تو آرام آ رہا ہے تو پھر تو میرے خیال میں بلڈ کلچر کو بے شک کوئی بھی نہ بھی دی جائے۔ اگر بندہ ٹھیک ہو رہا تو ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے تو پھر شاید بلڈ کلچر کی رپورٹ کی اتنی اہمیت نہ رہی۔ لیکن اگر آرام بھی نہیں آ رہا اور ادھر سے جو کلچر یہ بتاتا ہے کہ جو اینٹی بایوٹک ہم نے استعمال کیا ہے وہ اس جراثیم کے خلاف افیکٹو ہی نہیں ہے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اس انفیکشن کلچر سے، تو پھر یقیناً اس کلچر رپورٹ کے مطابق اینٹی بایوٹک چوز کیا جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ اینٹی بایوٹکس گولیوں کی صورت میں ہوتا ہے، کئی دفعہ انجیکشن کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پھر نیا کورس کرایا جاتا ہے، تو پھر جا کے اس چیز کی امید ہوتی ہے کہ انفیکشن مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھوڑا سا مہنگا ٹیسٹ بھی ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، اور اس کی یہ بہت بڑی شرط ہے کہ یا تو بندہ اینٹی بایوٹکس لے ہی نہ رہا ہو یا پھر ایٹ لیسٹ 3 دن سے بند کر کے اس کے بعد کرائے۔ تو ہر بندے کو، ہر بخار والے مریض کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری بخار کی جو وجوہات ہیں وہ تو ہوتی ہی وائرل ہیں، اس کو کچھ ٹائم دیں تو خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بخار ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور شک ہو کہ کہیں یہ جراثیم کی ایسی کہ انفیکشن، اور ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے، کسی کو خاص طور پہ جو دل کی تکلیف پہلے سے ہو نا، ویلو خراب ہوں یا کسی کی ہڈیوں میں پرانی انفیکشن ہو، تو اس میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ کوئی کلچر کے بغیر ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ فیصلہ ہوگا تو ڈاکٹر کا ہی کہ کب کلچر کرانا چاہیے اور اس کی بیس پہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ آج کل انفارمیشن کا زمانہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایز اے پیشنٹ یا آپ کے پیشنٹ کی فیملی کے ایک ممبر کے طور پہ بھی یہ اگر انفارمیشن مل جائے تو ایک موضوع ہوگی۔ اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔